سورہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر ہم نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ سماعت کیا ہے۔ آج اس سورت کا آخری رکوع شروع ہو رہا۔ اس سے قبل سورہ انبیاء میں آغاز میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگ اس سے غفلت کرنے کی وجہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا۔ آج اس کا اختتام یعنی اس سورت کا آخری رکوع بھی قیامت کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے، اور خصوصاً کیونکہ یہ آیت یا سورت مکہ مکرمہ میں اتری ہے تو بالکل آغاز اور ابتدا کا زمانہ ہے جہاں تصور آخرت کا لوگ انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور مثالیں دیتے تھے کہ آج تک جو مرا ہے وہ اٹھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کو رد فرمایا، ایسا ہو سکتا۔ پھر کئی مثالیں دیں، مثال دی کہ دیکھو زمین ہے، بنجر ہے، ہم اسے دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتے، مردہ کو زندہ کر دیتے، اس میں ہریالی آ جاتی، کھیت آ جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ کھیت کھلیان عروج پر پہنچ کر دوبارہ زوال کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ہوا، دھوپ، خشکی سب اس پورے کھیت کو ختم کر کے چٹیل میدان کر دیتے ہیں۔ تو کون ہے وہ اللہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا پھر دوبارہ مردہ کر دیا؟ تو جو مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کو مردہ کرنے اور پھر دوبارہ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ جس نے ہم سب کو وجود دیا، تو جو عدم سے وجود نہ ہونے سے ہونا کر سکتا ہے تو وہ ہونے سے نہ ہونا اور پھر دوبارہ نہ ہونا سے ہونا کر سکتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ حیات۔ اب یہ جو حیات ہوگی یہ دنیا کی حیات نہیں ہوگی بلکہ یہ اخروی مسئلہ ہوگا۔ اب اس اخروی معاملے میں یقیناً جو صاحب ایمان ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور یقیناً جو حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا وہ ناکام، خائب اور خاسر ہوگا۔ اب جو صاحب ایمان ہیں ان میں درجات ہوں گے۔ ایسا ہی ہے، اس کو جیسے دنیا میں ہم سمجھ سکتے ہیں دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، حقیقت میں یہ مرتبہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن صرف ظاہری شکل دیکھنے کے لیے کہ ایک غریب ہے، ایک متوسط ہے، ایک امیر ہے، ایک امیر کا امیر ہے، ایک بادشاہ، یہ درجات ہیں ظاہری شکل میں۔ اسی طرح جو مومن دنیا میں اچھے اعمال، صالح ایمان کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں تو جن کے اعمال، صالحیت جس درجے کی ہوگی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے ہی اتنا بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ اس کی ظاہری شکل، مال و دولت، بینک بیلنس، آل اولاد، اللہ کے یہاں یہ جو دنیاوی ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ معزز، محترم، مکرم، زیادہ بڑا درجے والا وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جس کا جتنا تقوی زیادہ ہوگا، اللہ کے حضور فرما بردار ہوگا، اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ہوگا۔ اس طرح ان بلندوں میں عام عوام الناس کے بعد صوفیاء کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور سب سے بلند رتبہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب آیت کو سنیے، ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو اچھے اعمال کرے اور ہو وہ مومن
تو پھر اس کے اچھے اعمال کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا، اور بے شک ہم اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے یہ سارے اعمال اس کے لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت میں مومن کے لیے ہی بخشش ہے، اس کا بدل ہے، اس کی جزا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، میرا کوئی دین نہیں، میرا دین انسانیت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ جتنے دنیاوی جو فلاحی تنظیمات کو چلانے والے ہیں وہ بسا اوقات بہہ جاتے ہیں، یا تو باہر کے پروپیگنڈے سے یا دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ ہر مذہب نسل کا مجھے قبول کر لے۔ نہیں، یہ اسلام ہی ہے جو پہلے دین اور عقیدے کی بات کرتا ہے، پھر فلاح کی بات کرتا ہے۔ آج جو مسلمان اپنے آپ کو اس درجے پہ لے گئے اور چاہتے ہیں پوری دنیا اسے قبول کر لے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا قبول کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو، وہ ایک شکل تو دکھاتے ہیں اپنی بڑی انسانیت کی، اور دوسری شکل ان کی بھیڑیوں سے بھی بدتر ہے۔ بھیڑیا ایک جانور کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن یہ تو لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے۔ یہ تو بھیڑیوں سے بھی بدتر ہے۔ ان کی ظاہری شکل کچھ اور ہے اور اندرون خانہ ان کی شکل کچھ اور ہے۔ تو ہمیں ان کو کیا متاثر کرنا؟ ہمیں ان کو دکھا کر اپنی آخرت کیوں برباد کرنی؟ نہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہمیں سب سے پہلے دین کی بات کرتا ہے، اس کے بعد عمل صالح کی بات کرتا ہے، اخلاقیات کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے۔ کب اسلام نے منع کیا کسی کی خدمت کرنے؟ جتنے حقوق مسلمانوں نے بطور مذہب اسلام نے کفار کو دیے، انسانیت کو دیے، اتنے تو غیر مسلم مذاہب نے کبھی نہیں دیے۔ اسلام غلاموں کا ساتھ دیتا رہا، غلامی دنیا سے ختم ہو گئی۔ اسلام جو مظلوم تھے ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور آج بھی کھڑا ہے۔ اسلام نے تو یہ درس دیا کہ جنگ بھی ہو رہی ہو تو آپ نے پتے نہیں کاٹنے، درخت نہیں توڑنے۔ اس طرح یہ ساری ہماری تعلیمات، کب مسلمان ہو کر دوسرے کی خدمت سے منع کیا گیا؟ لیکن نہیں، جو بندہ اچھے اعمال کرے اور وہ مومن ہی ہو، پھر اس کے اعمال کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اسے اس کا بدل دیا جائے گا۔ اور وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کا انکار کر دے گا اس کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، سارے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو مذکر یا مؤنث عمل صالح کرے وہ مومن ہو تو ہم کل اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ایسوں کو ایسا زبردست بدلہ دیں گے جو ان کے اعمال سے کئی گنا اچھا ہوگا۔ یقیناً ہمارے اعمال ناقص ہیں، یہ اس نے ہی توفیق دی، ہم نے کیا، یہ اسی کا فضل ہوگا کہ اس ناقص کو قبول کر کے اس پہ کامل بدل اور جزا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت فرمایا وہ کفار مکے کے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے بارے میں کہ جو نظریہ رکھتے ہیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، تو سنیے، فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا، جس قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا یعنی کہ موت دے دی، اب اس پر یہ حرام ہے کہ وہ پلٹ کر نہ آئے،
یہ حرام ہے، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہ پلٹ کر آئے گا۔ ہم نے جس قوم کو بھی موت دی اس پر واجب ہے کہ وہ پلٹ کر آئے گا، یعنی اسے اٹھایا جائے گا، اسے ضرور اٹھایا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی زندگی میں آیا، مر گیا اور پھر کل قیامت میں اسے اٹھایا نہ جا رہا ہو، نہ۔ ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز لگائی جائے گی، فرشتہ آواز لگائے گا، اور پھر سارے کے سارے مردے، تمام مرحومین اپنی قبروں سے اٹھ پڑیں گے۔ یوم نحشرہم جمیعا، ہم سب کے سب کو جمع کریں گے، سب کے سب کو جمع کریں گے، اور کل قیامت میں جب یہ سور پھونکا جا رہا ہوگا اور قبروں سے اٹھایا جا رہا ہوگا تو پھر سارے کے سارے کہیں گے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، ان کو وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی جو ان کافروں کے لیے مقدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مومن کے لیے پہلے ہی ارشاد فرمایا، مومن تسلی میں ہے، ہاں ہمارے اعمال کی کمی ہے، اس کا اعتراف اپنے نقص کا، اپنے عیب کا، یہ بندے کے لیے عاجزی اور یہ کرنا چاہیے، لیکن جو نعمت ملی ہوئی ہے اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے توحید کی، ایمان کی بات عطا فرمائی، ہمیں رسالت عطا فرمائی، ہمیں کتاب عطا فرمائی، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں کئی کروڑوں لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ آج ہم سکون باہر ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں، دنیا کے اسباب میں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے تمام تر اسباب عارضی ہیں، جیسے ہی وہ حاصل ہو جائیں گے اس سے اگلے کی طلب شروع ہو جائے گی، پھر وہ حاصل ہو جائیں گے اس سے اگلے کی طلب شروع ہو جائے گی، اور یہ طلب کبھی مرنے تک کی ختم نہیں ہوگی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے، اسباب کی کثرت نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ غفلت اس وقت ختم ہوگی جب تم مقابر، قبریں دیکھو گے، موت دیکھ لو گے، اس وقت یہ خواہشات ختم ہوں گی، تکاثر ختم ہوگا۔ لیکن سکون اس میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو بہت زیادہ مالدار ہیں وہ سب سے دنیا میں پرسکون ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بھی بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا ہی غبن، اتنا ہی دھوکہ دہی، اتنے ہی مسائل کا شکار ہے۔ سکون ایمان میں ہے، یقین میں ہے، سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک چھوٹی سی حکایت بیان فرمائی۔ اس حکایت یا اسٹوری کے ذریعے وہ ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف رہنمائی کرتے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک زبردست قسم کا ہیرا چمکدار تھا۔ وہ سفر پہ کہیں جانا چاہتا تھا تو قافلے میں شریک ہو گیا۔ اب دوران قافلہ وہ اپنے پاس وہ ہیرا چمکدار رکھا کرتا تھا، لوگ دیکھ کر اسے حیران ہوتے تھے۔ تو اسی قافلے میں ایک چور بھی تھا جو چاہتا تھا کہ اس ہیرے کو چرا لے۔ اب پورے دن یہ جاگتا رہتا تو اس کو موقع نہ ملتا، لیکن جب وہ رات کو سوتا تو چور اس سے پہلے سو جاتا، دکھانے کے لیے کہ بھائی میں سو چکا ہوں، تاکہ یہ سمجھے کہ میں غافل ہوں۔ اس کو اندازہ ہو گیا تو یہ بھی دیکھتا، جب وہ پکا سو گیا تو اس کے بعد یہ سوتا۔ اب جب سوتا تو چور اٹھ کر اس کے کپڑوں میں چیک کرتا اور یہ کہیں رکھ دیتا، چیک کرتا، ادھر 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 ادھر، کہیں نہ ملتا۔ قافلہ چلتے چلتے جب صبح اٹھے تو پھر وہ چور سو گیا، یہ بیدار ہوا، اس نے وہ سامان نکال لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ قافلہ مکمل راستے تک پہنچا، منزل تک،
تو چور بالآخر اس سے کہنے لگا کہ یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں یہ تم سے لے لوں، لیکن لے نہیں پایا، آخر تم سوتے تھے تو رکھتے کہاں تھے؟ تو اس جہاں دیدہ شخص نے کہا میں نے جان لیا تھا کہ تو میرے اس مال پر نظر گڑائے ہوئے ہے، تو سن، جب تو سو جاتا تھا تو میں سونے سے پہلے وہی ہیرا تیری جیب میں رکھ دیتا تھا، اور تو ہر جگہ تلاش کرتا تھا لیکن اپنی جیب میں نہیں دیکھتا، اور جب تو سو جاتا تو پھر میں نکال لیتا صبح۔ فرمایا کہ یہی ہے وہ نور ایمان جس کو ہم چور کی طرح دنیا کے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی کو نور ایمان کہتے ہیں، اسے ایمانیات کہتے ہیں، اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے سکون قلب رکھا ہے۔ آج ہم اس سے دور ہیں۔ مزید قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کی رکاوٹ کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہر مقام سے اتریں گے، اور اس طرح وہ اس وقت کے لوگوں کو قتل عام کریں گے، پریشان کریں۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن ایک موقع آئے گا جب ان کے سامنے لگی ہوئی رکاوٹ کو کھول دیا جائے گا۔ وہ رکاوٹ کب باندھی گئی؟ وہ سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں باندھی گئی، جب وہ پوری دنیا میں چکر کاٹ رہے تھے، تو انہوں نے ایک قوم کے پاس جب گزر کیا تو انہوں نے کہا یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تانبا لا کے دو، مجھے آگ کی اسی طرح لوہے کی سلے لا کے دو، لکڑیاں جمع کرو، اور وہ تانبا پگھلا کر اس کے اندر لوہا ملا کر ایک مضبوط ترین دیوار بنا دی۔ اب اگر قرآن پاک کی اس آیت کو ایک سائنسی تناظر میں دیکھا جائے تو ویلڈنگ جو ہوتی ہے وہ لوہے سے ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب لوہے اور تانبے کی ہو جائے تو وہ انتہا درجے کی فولادی ہوتی ہے۔ تو گویا یہ ایک فولادی قسم کی دیوار تھی جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے مد مقابل کھڑی کی، اور اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں روک دیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے چائنا والے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ اور ہی مخلوق ہے۔ جب وہ آئے گی تو درخت سے سارے پتے کھا جائے گی، ہر جگہ کا پانی پی جائے گی، جو آپ کو جانور نصیب ہیں، مرغیاں، گائیں، بھینسیں، وہ سب کھا جائیں گے۔ اس طرح ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی جیسے قحط سالی کی، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، اور لوگوں کی تباہی کا وہ ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یاجوج ماجوج کا دروازہ نہ کھل جائے، جو ان کے اوپر بند باندھا گیا وہ نہ کھل جائے۔ اب یہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ ہر روز اس کو توڑتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بقیہ ہم کل توڑیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل توڑ دیں گے۔ تو پھر وہ جتنی چھوڑ کے گئے تھے اتنی باقی رہے گی، اور آئندہ آ کے وہ اسے توڑ دیں گے، اور اس سے پہلے جب تک وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، توڑتے ہیں، واپسی چلے جاتے ہیں، وہ دیوار دوبارہ مل جاتی ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات ہمیں بطور تعلیم کے اتنی مضبوط ترین قوم بھی کسی کام کی تکمیل تک نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ اللہ کے سپرد اس کام کو نہیں کرتی۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنی ذات پر، اپنے بازو پر، اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پہ فخر نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہر کام کو اللہ کی طرف پھیر دیں۔ انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ضرور اللہ پہ بھروسہ کریں،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 آیتیں ہوئی ہیں، بقیہ انشاءاللہ بعد میں۔ اللہ ہم تمام کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔